یہ پہلا اعتراض ہے. دوسری بات, ایک بہت بڑا مسئلہ جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب یہ جو جان لی جاتی ہے, بے رحمی جسے کہتے ہیں وہ لوگ, تو اس پر بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. جس طرح یہ جان جیو ہتیا ہے, فلاں ہے. میں 3-4 باتیں بتانا چاہتا ہوں. جتنے بھی دنیا میں قومیں پائی جاتی ہیں جو آسمانی مذہب کہلاتے ہیں, مسلمان, کرسچن, یہودی, یہ تینوں کے نزدیک گوشت مانساہاری ہونا کوئی برا نہیں ہے. بدھسٹ بھی گوشت کھاتے ہیں, ناستک وہ بھی گوشت کھاتے ہیں, کمیونسٹ سارے گوشت کھاتے ہیں, چائنا والے جو پا جاتے ہیں سب کھا لیتے ہیں, کوئی چھوڑتے ہی نہیں وہ. تو اتنی بڑی دنیا کی آبادی سب بے رحمی کر رہی ہے, ان دا ڈفرنٹ ویز, الگ الگ طریقے سے کر رہی, لیکن سب کر رہی ہے اگر آپ اس کو بے رحمی مانتے ہیں. ہاں, ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ اس جانور کو ذبح نہ کریں. میں اس سے ان کو کچھ نہیں ٹچ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, آپ کی آستھا کا معاملہ ہے, میں کچھ نہیں کہتا ہوں. بھائی جیسے آستھا کے معاملے میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کا عقیدہ ہے کہ بھائی گائے محترم ہے, ٹھیک ہے, ہم آپ کے دھرم کا, آپ کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ اپنی آستھا ہمارے اوپر تھوپ دیں. بھائی اگر ہر آدمی اپنی اپنی آستھا دوسرے پر تھوپے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کسی کی آستھا بچے گی نہیں بھائی. تو ایک بات تو یہ جو بے رحمی کی بات کہی جا رہی ہے, اگر عقیدے سے آپ کہہ رہے ہیں, میں کچھ نہیں بولنا چاہتا ہوں, لیکن میں لاجک ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ آپ کتنے بے رحم ہیں اور ہم کتنے بے رحم ہیں. مثال کے طور پر اب تو طے ہو گیا ہے, تحقیق ہو چکی ہے کہ سارے پلانٹس میں جان ہوتی ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول کے زمانے کی بات ہے کہ کھجور کے میل فیمیل کو ملایا جاتا تھا, تعبیر نخل کہتے ہیں. یہ الگ بات ہے, ان کو معلوم نہیں تھا کہ کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں, لیکن ملایا جاتا تھا. اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, چھوڑو, بیکار بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بایولوجی پڑھے نہیں تھی. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت آپ بول رہے نہیں کرتے. اب انہوں نے کراس نہیں کیا. جب کراس نہیں کیا, جب پھل آئی, جو پھل آیا کھجور کا, تو اتنی چھوٹی چھوٹی کھجور آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر کے باغ والوں نے اپنی پہلی پہلی کھجور رکھی, یہ سمجھ کر نہیں کہ چھوٹی آئی ہے, رسول ہیں. یہ کلچر ہوتا ہے ہم لوگوں کے ابھی بھی ہے کہ باغ کا اگر پہلا پھل آتا ہے تو پورے محلے میں بانٹا جاتا ہے. تو انہوں نے لے جا کر کے رکھا. حضور نے فرمایا کہ یار اتنی چھوٹی چھوٹی کھجور, تو کہا بولا آپ اس منع کیے, آپ بولے کراس نہ کرو, ہم نہیں کریں کراس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا, انہوں نے کہا جب کراس کرتے ہیں تو بڑی کھجور آتی ہے, کراس نہیں کرتے ہیں تو کھجور نہیں آتی. حضور نے فرمایا کہ انتم عالم بامور دنیاکم. یہ بہت بڑا جملہ, تاریخی جملہ آپ نے فرمایا. کہا دیکھو دنیاوی معاملات میں ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے زیادہ نالج رکھتے ہو. بتانا کیا چاہتا ہوں, اس وقت بھی یہ بات ہے, میل فیمیل کا ملنے کا مطلب جان ہے یا نہیں ہے. یہ ایک آدمی جب ایک پلیٹ چاول کھاتا ہے تو کم سے کم 500 درخت کاٹا جاتا ہے تو ایک پلیٹ چاول بنتا ہے. تو 500 جان تم نے ماری. ہم نے ایک بکرا کھاٹا 100 آدمی کھایا, تم نے 100 پلانٹ مارے, ایک آدمی کھائے. جان مارا کون زیادہ؟ بھائی جان آپ نے زیادہ ماری. ہم ایک بکرا کھا کر کے 100 آدمی کھا لیے, تم نے ایک پلیٹ چاول کے لیے 100 جان ماری, تو جان تو دونوں نے ماری. فرق کیا ہوا جان میں؟ جیسے ایک آدمی کا مرڈر آپ کر دیں, کیوں مرڈر کر دیا؟ میں نے کہا یہ اندھا تھا, لنگڑا تھا, پاگل تھا, بیکار تھا, دنیا والوں کے لیے بوجھ تھا, میں مرڈر کر دیا. تو جج بولے گا بہت اچھا کام کیے, بولے گا جج. بھئی نہ وہ سنتا ہے, نہ بہرا ہے, لنگڑا ہے, سنتا ہے, کچھ بھی نہیں, پاگل ہے, آپ نے اس کا مرڈر کر دیا. اور جج کے سامنے جا کر کے بولیں میں نے بہت اچھا کام کیا, کہ وہ سنتا بھی نہیں تھا, بہرا بھی تھا, اس لیے جج آپ کو چھوڑ دے گا, ڈبل کیس مارے گا. کیا تم نے ایسے آدمی کا مرڈر کر دیا, تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تو ہم نے اگر بکرے کو مارا, وہ سنتا تھا, وہ دیکھتا تھا, بولتا نہیں تھا. تم نے بھی مارا 100 پلانٹ کو, بھئی اتنا تھا کہ وہ اندھا تھا, بہرا تھا, لنگڑا تھا, لولا تھا تو جاننا. بے رحمی کی اصل جو وجہ ہے وہ تو اسپرٹ ہے, روح ہے, جان ہے, وہ تو اس کے اندر بھی تھی. تو جان تو سب مارتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک جین سفر کر رہا تھا, تو
ऐसे बात होने लगी तो उन्होंने जैन थाली मंगाई भोपाल से। तो मैंने पूछा है क्यों? कहा नहीं इसमें सब शाकाहारी है। थोड़ी देर चलते रहे, तो 40 घंटे का सफर था। तो मैंने कहा ये जो दही है ये कितना शाकाहारी है? दही बनता ही क्यों? अगर दही को आप देख लें कि कितने कीड़े हैं उसके अंदर तो आप दही नहीं खा सकते। दही में तो टेस्ट ही आता है, इसलिए तो उसमें जीव मारी जाती, तो वही तो टेस्ट पैदा करता है दही में। हमने कहा इससे ज्यादा तो जीव हत्या किसी में नहीं होती। एक कटोरे दही में कई लाख जो है क्या होता है बैक्टीरिया होते हैं, तभी उसके अंदर टेस्ट आता है। हमने कहा तुमने भी मारा जान, हमने दही नहीं खाया, हम बच गए 1000, 2000, 50,000 जानों से। आखिरी जुमला बोलता हूं, बगैर जान मारे जान बचती ही नहीं है, ये नोट कर लें। कोई भी जान मारे बगैर जान नहीं बचती। तो ये जो बेरहमी की बात कही जा रही है, पहले ये डिसाइड कर लें कि जान सिर्फ जानवर में है या जान प्लांट्स में भी है। अब तो यहां तक हो रहा है कि जब ये धान वगैरह जो सूख जाते हैं, मतलब पानी नहीं मिलता है, तो ये रोते हैं। अब फ्रीक्वेंसी भी पकड़ मिल रही है कि उनकी रोने की आवाज क्या है, उसकी तहकीक हो रही है। और जब उनको पानी डाल दिया जाता है, खूब खिलखिला के हंसते हैं जो धान के पौधे, वो फ्रीक्वेंसी पकड़ी जा रही है कि इनकी हंसी कैसी है और इनका रोना कैसा है, इतनी जान उनके अंदर मौजूद है। लिहाजा ये बताना चाहता हूं कि भैया जान बगैर मारे कोई बचता ही नहीं है। हर आदमी को जान मारना है अपनी जान बचाने के लिए। पहली चीज, अगर आप विश्वास रखते हैं कि अल्लाह है, ईश्वर है, मालिक है, उसने पैदा किया है, तो ईश्वर ने ऐसे दांत क्यों पैदा कर दिए कि जिससे आप गोश्त खा सकें? नहीं बकरी की तरह कर देता, बकरी गोश्त खा पाती है? नहीं खाती। बकरी की तरह हमारे भी दांत कर देता, हम भी ना खा पाते। पैदा करने वाले ने दोनों तरीके के दांत रखे, खासकर इंसानों को। सब्जी खाना चाहे तो सब्जी खा लें और गोश्त खाना चाहे तो गोश्त खा लें। आप देखिए, अगर मालिक को मानते हैं तो जितने जानवर शाकाहारी के अलावा मांसाहारी हैं, अल्लाह को उनको पैदा करने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर पैदा किया था तो उनको मांसाहारी बना देता। शेर शाकाहारी है कि मांसाहारी है? मांसाहारी है। अगर उसको आप सब्जी बेहतरीन किस्म के शेर को दे दे, खाएगा। उसके दांत गोश्त खा सकते हैं, सब्जी नहीं खा सकते। और बकरी के दांत सब्जी खा सकते हैं, गोश्त नहीं खा सकते। ये दांत का डिफिनेशन किसने किया है? अगर मालिक को आप मानते हैं तो मालिक को ये काम करना ही नहीं चाहिए था कि भैया लोग जो है गोश्त खा सकें। उसने तो पूरी कायनात को चलाने का एक निजाम रखा है, एक सिस्टम रखा है। उस सिस्टम के जरिए वो चला रहा है। तुम अपनी जो है वो बीच में इंटरफेरेंस तुम्हारा है, बेमतलब की मुदाखलत है, कर कुछ नहीं पा रहे हो। दुनिया को चलाने में हमारा कौन सा किरदार आप बताइए? न पानी तुम देते हो, न हवा तुम देते हो, जो ऑक्सीजन सबसे जरूरत है, पानी सबसे जरूरत है। जमीन पर चलते हो, कोई भी चीज हमारी लिए किस चीज को क्यों इंटरफेयर है? भाई घरों में जो लड़ाइयां होती है, लड़ाई की वजह क्या है? इंटरफेरेंस है। एक जुमला बोल रहा हूं, वही दुनिया में फसाद क्यों? आपका इंटरफेरेंस है। आप मुदाखलत बंद कर दीजिए, मसला अपने आप हल हो जाएगा। नहीं, हम मुदाखलत करेंगे क्योंकि हम हीरो हैं। जो हीरो है तो करो मुदाखलत, पछताओगे जिंदगी भर। तो अगर अल्लाह ताला ने इंसान को दांत ऐसे दिए हैं कि जिससे वो गोश्त भी खा सके, सब्जी भी खा सके, तो इंसान को इस बात को सोचना चाहिए कि आखिर अल्लाह ने ऐसा क्यों किया है, अगर आप ईश्वर को मानते हैं। तीसरी चीज, जो बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं शाकाहारी शाकाहारी, उनकी सब किताबों में मांसाहारी का जिक्र है, चाहे वेद हो। भाई रामचंद्र जी के पुजारी सबसे ज्यादा भारत में हैं, मालूम आपको? इनके अलग अलग पुजारी हैं, हनुमान जी के पुजारी हैं, लक्ष्मण जी के पुजारी हैं, सीता जी के, लेकिन रामचंद्र जी के बड़े पुजारी हैं। रामचंद्र जी की रामायण में आज भी लिखा हुआ है कि सीता जी को जो किडनैप किया गया रावण के जरिए, वो उस वक्त किया गया जब रामचंद्र जी हिरण का शिकार खेलने गए थे। अच्छा सवाल ये, हिरण क्या जान नहीं होती है? रामचंद्र जी हिरण का शिकार खेलने गए तो सीता जी का अपहरण हो गया, सीता जी का अगवा हो गया। और रामचंद्र जी के मानने वाले बोलते हैं कि आप जीव नहीं लेना चाहिए, रामचंद्र जी खुद जीव लेते हैं। लक्ष्मण के बारे में है कि अपने बड़े भाई की दावत की, उन्होंने 1000 हिरण काटे थे। कितने? 1000 हिरण काटे थे। वेद में लिखा हुआ है, गाय के बारे में लिखा हुआ है।
اب ایک آدمی یہ طے کر لے کہ ہم ان باتوں کو مانتے ہی نہیں اپنے مذہب کو، تو ٹھیک ہے بھائی، اگر اپنے اپنے مذہب اپنے لحاظ سے آپ کو بنانے کا حق ہے، آپ کو اپنے آستھا کا بھی حق ہے، لیکن آستھا اور اپنے مذہب کو دوسرے پر تھوپنے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ اب ٹھیک ہے، ہم کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں، قرآن نے کہا ہے کہ لوگوں کسی کے مذہب کے بڑے لوگوں کو گالیاں نہ دیا کرو، قرآن کی آیت ہے، تو ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے احترام کو میرے اوپر نہیں تھوپیں، آپ اپنا احترام جتنا کرنا چاہیں، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے۔ تو یہ جو بات ہے مانساہاری کی، ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ آخری بات بتاتے ہیں، ایک جملہ اور بولتا ہوں، اللہ رزاق ہے، کیا ہے؟ رزاق ہے، رازق نہیں ہے، رزاق ہے۔ رزاق کے معنی بہت زیادہ روزی دینے والا، رازق کے معنی روزی دینے والا، رزاق کے معنی یہ عربی زبان میں کہتے ہیں مبالغہ اس کو، جیسے کسائی کے معنی کاٹنے والا اور قصاب کے معنی بہت زیادہ کاٹنے والا۔ یہ ایک سسٹم ہے، آپ اس پر کبھی اکیلے میں بیٹھ کر غور کیجیے گا۔ اللہ نے جو کہا ہے کہ ہم رزاق ہیں، ہر چیز کسی نہ کسی کا رزق ہے۔ ہم مر جائیں گے، ہمیں کون کھائے گا؟ کیڑے کھائیں گے، تو ہم بھی رزق ہیں کسی کے۔ وہ کیڑے کو مرغی کھائے گی، وہ کیڑا بھی رزق ہے۔ وہ مرغی کو بلی کھا لے گی، بلی بھی رزق ہے۔ اور بلی کو چائنیز کھا لیں گے۔ آپ کبھی غور کر کے دیکھیں، کوئی چیز ایسی نہیں اللہ نے رکھی ہے جو کسی نہ کسی کے لیے رزق ہو، سب رزق۔ یہی مطلب اس کے رزاق ہونے کا پہلا بڑا مطلب ہے۔ دوسرا، رزاق کا مطلب یہ ہے اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ، جو آپ کی ضرورت ہو اس ضرورت کے لحاظ سے کھانے کو پرووائڈ کرنا، یہ رزاق کا کام ہے۔ مثال کے طور پر شیر مردہ گوشت نہیں کھاتا، وہ کہاں سے لے کر آتا ہے مٹن؟ وہ لاتا کہاں سے؟ اس کو اللہ نے فریش دے رکھا ہے، یہ مطلب اس کے رزاق ہونے کا۔ جنگل میں بعض ایسے بھی جانور ہیں جو صرف دودھ پیتے ہیں۔ کیا پیتے ہیں؟ دودھ پیتے ہیں۔ دودھ کے لیے ان کے لیے ڈیری لگا رکھی ہوں۔ کچھ جانور ایسے کہ ان کو جب تک دودھ نہیں پلا رہے ہیں ان کو سکون نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کی کیا ہے؟ یہی رزاق ہونے کا معنی ہے کہ اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ، ضرورت کے تحت رزق کو پرووائڈ کرنا، یہ رزاقی ہے۔ کروکوڈائل، گھڑیال دیکھا ہے؟ گھڑیال کبھی کبھی باہر آ کے نکل کے اپنا منہ کھول کے بیٹھتا ہے۔ آپ سمجھتے ہو آکسیجن لے رہا ہے، آکسیجن نہیں لیتا وہ، آکسیجن تو پانی میں بھی لے سکتا وہ جو باہر آ کے بیٹھتا ہے اس کے دانت اتنے چوڑے چوڑے ہوتے ہیں، جب وہ کھا لیتا ہے گوشت مچھلی جو بھی ملتا ہے کھاتا ہے تو اس کے دانت میں سب گوشت پھنس جاتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ خلال کہاں سے کرنا، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ آ کر کے باہر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی چھوٹی چھوٹی چڑیا پیدا کی، زیادہ سے زیادہ 20 گرام کی ہوتی ہے چڑیا، 20 گرام، ایک ساتھ اس کے منہ میں 50 سے 100 چڑیا بیٹھ جاتی ہیں، اور ان کو وہی گوشت پسند ہے جو گھڑیال کے دانت میں لگا ہے، اور وہ جو گھڑیال آدمی کو کھا لیتا ہے ہر گوشت اس کو پسند ہے، جب تک وہ چڑیا بیٹھی رہے گی گھڑیال اپنا منہ نہیں بند کرے گا۔ اس کا رزق اس نے کہاں رکھا ہے؟ اس کے دانت میں رکھا ہے۔ دودھ پینے والے جانور کا رزق کہاں رکھا ہے؟ ایسے جانور رکھے ہیں کہ جو اس کو دودھ پلاویں۔ شیر کا رزق کہاں رکھا ہے؟ جو وہ فریش کھائے۔ اور آپ کیا کیا کھاتے ہیں؟ جتنا آپ کھاتے ہیں سب پیدا کرتا ہے۔ یہ معنی ہے اس کے رزاق ہونے کے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس قسم سے جب آپ عقیدہ رکھیں گے تو آپ اسٹرانگ بھی ہوں گے، اور آپ کو اس قسم کے جو اعتراضات ہوتے ان کا بھی جواب آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔